السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدان صاحب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو چھپا کر رکھنے والے صاحب یا اصحابی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے اور آپ نے اس بات کو راز کے طور پر تمام عمر رکھا اور کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اور دوسری وجہ ان کے احادیث کے مجموعے کے بارے میں ہے، کیونکہ انہوں نے جتنے سوالات اللہ کے رسول سے کیے تھے وہ آخری وقت کے فتنے اور آنے والے فتنے کے بارے میں تھی، جس کی وجہ سے علماء ان کے احادیث کے روشنی میں حالات اور واقعات کو جانتے ہیں اور پرکھتے ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک اور قصہ بھی کافی مشہور ہے۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران کوفہ میں مقیم تھے۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے جو کہ صحابی نہیں تھے اور پوچھا کہ یا صاحب رسول، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح خدمت کرتے تھے اور ان کے ساتھ آپ کا میل جول اور تعلق کیسے رہتا تھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حتی المقدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور آخری حد تک ہم نبی علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ اس پر اس آدمی نے جواب دیا کہ واللہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو اپنے نبی علیہ السلام کو کاندھے پر اٹھاتا اور ان کا پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتا۔ اس بات سے اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ لوگوں نے خدمت کا حق پورا نہیں کیا، میں آپ لوگوں سے زیادہ ان کی خدمت کرتا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں آپ کو جنگ خندق کے بارے میں ایک کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس انداز میں خدمت کی تھی۔ فرمایا کہ یہ جنگ خندق کی ایک اندھیری سرد رات تھی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مڑ کر دیکھا اور مجمع کو کہا کہ آپ میں سے کون بندہ ایسا ہے جو کہ اس وقت والنٹیئر ہو کر دشمن کے فوج کے خیموں کے قریب جا کر ان کی پوزیشن کے بارے میں بتائے اور ان کی جاسوسی کر کے واپس آئے، اور یہ بندہ جو یہ کام کر کے آئے گا اور یہ خبر رسانی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم سب کا اتنا برا حال تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور نہ کوئی کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے 2 رکعت اور پڑھی اور پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ کون سا ایک بندہ جا کر اس مشن کو پورا کرے گا۔ اس دفعہ بھی کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ ہم سب سخت تھکے ہوئے تھے، بھوک، خوف اور سردی کی وجہ سے جانے سے قاصر تھے۔ تمام شہر میں راشن ختم ہو چکا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہیں تھی۔ ہم درختوں کے پتوں کو ابال کر کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کمزور ہو گئے تھے اور ان کے اندر قوت اور طاقت تقریباً ختم ہو گئی تھی۔
اوپر سے سردی اور بے آرامی نے جلتی کا کام کیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر پکارا، یا حذیفہ جاؤ اور اس کو مکمل کر کے آؤ۔ اس دفعہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ انکار کر سکوں یا کھڑا نہ ہوں، پس میں کھڑا ہوا اور اللہ کے رسول نے مجھے بتایا کہ جا کر دشمن کے بارے میں خبر لے آؤ، البتہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف جا کر خبر لے آؤ، اور آپ نے جو کچھ وہاں پہ دیکھا وہیں آ کر ہمیں بیان کرو۔ اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام اس وقت جنگ میں موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول نے حذیفہ کا نام لے کر کہا کہ آپ جائیے اور یہ مشن مکمل کر کے آئیے۔ اس بات سے ان کی اہمیت اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نزدیک تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں سخت سردی، بارش اور طوفان میں اپنے اس مشن پر روانہ ہوا۔ خندق کو پار کیا، قریش کے خیموں اور کیمپوں کے درمیان رینگتا ہوا وہاں پہنچا اور وہاں پہ ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ اچانک ایک آدمی کی پکار سنائی دی، اور وہ یہ اعلان کہہ رہا تھا کہ تمام قریش کیمپ کے درمیان میدان میں جمع ہو جائیے، ہم سب بیٹھ کر ایک اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، جس پر تمام قریش اپنے خیموں سے نکل کر میدان میں جمع ہونے لگے اور دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے۔ درمیان میں ابو سفیان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہر ایک بندہ اپنے پاس کھڑے ہوئے بندے سے نام پوچھے کہ وہ کون ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ قریش کے علاوہ باہر سے کوئی اس مجلس میں اور میٹنگ میں شامل ہو، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دائرے میں بیٹھ گئے، حالانکہ وہ قریش نہیں تھے، سخت اندھیرا تھا، سردی تھی اور لوگوں نے چہرے بھی سردی کی وجہ سے چھپائے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو کوئی نہیں پہچان سکا۔ جب ابو سفیان نے کہا کہ اپنے پاس والے بندے کا نام پوچھو اور تصدیق کر لو کہ قریش ہے کہ نہیں، یہ سن کر حذیفہ نے پھرتی سے اپنے ساتھ کے بندے سے اونچی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور اپنا نام بتاؤ، اور اس نے اپنا نام اگلے بندے کو بتایا۔ یعنی اس طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام پوچھنے والا کوئی نہیں رہا۔ جب تمام مجلس کے لوگوں نے اپنے نام ایک دوسرے کو بتائے تو ابو سفیان اپنی بات کا آغاز کچھ یوں کیا اور کہا کہ بنو قریظہ یعنی یہود اور غطفان اپنے وعدے اور معاہدے سے منحرف ہو گئے ہیں، اس صورت میں اب ہم اکیلے ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ آپس میں بیٹھ کر کر لیں، میں تو خود جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان اونٹ پر بیٹھ کر میرے قریب سے گزرتا ہوا چل پڑا، اگر میں چاہتا تھا تو اس کو تیر سے مار کر گرا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کوئی اور ایکشن یا حرکت نہیں کرنا، اس لیے میں نے اس کو جانے دیا اور پھر واپس مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور سردی کی وجہ سے انہوں نے اپنے کانوں پر لحاف ڈالا تھا۔ نماز کے دوران نبی علیہ السلام نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور آدھا کمبل اس کے اوپر ڈال دیا، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی سے کانپ رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے نماز ختم کی تو حذیفہ نے اپنی تمام کہانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عرض کی۔ صبح کا آغاز ہوا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ کفار کا لشکر جا چکا ہے اور خندق کے دوسری طرف خاموشی ہے، کفار پسپا ہو چکے تھے۔ اس جگہ میں نعیم، غطفان،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت حذیفہ کو دشمن کے لشکر کے اندر بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ معلوم کر سکے کہ دشمن کے کیا ارادے ہیں اور کیا وہ پسپا ہونے والے ہیں یا کہ نہیں۔ جنگ خندق کے شروع ہونے سے پہلے قریش، یہود، بنو قریظہ اور ایک قبیلہ غطفان، ان کے درمیان چھپ کر معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تینوں مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہود اور غطفان قبیلہ یثرب مدینہ سے اور قریش مکہ سے آئے تھے اور آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا۔ حالانکہ ان دونوں قبیلوں میں یعنی یہود اور غطفان نے پہلے سے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا کہ کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جنگ خندق کے دوران قبیلہ غطفان کا ایک رکن سردار نعیم ابن مسعود رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرے قبیلے میں یا کسی اور کو میرے مسلمان ہونے کی خبر نہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیونکہ ان تینوں دشمنوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اکیلے میں ہماری فوج کی مدد نہیں کر سکتے، البتہ ایک کام آپ بہت اچھے اور احسن طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان تینوں کے درمیان افواہ پھیلا کر ان کے تعلقات کے درمیان اور ان کی دوستی کے درمیان رخنہ ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم ابن مسعود کو سمجھا کر واپس بھیجا۔ نعیم سب سے پہلے یہود کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ قریش اور غطفان قبیلے نے آپس میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے اور محاصرہ ختم کر دیں گے، اور پھر آپ یہود مسلمانوں کے مقابلے میں اکیلے رہ جائیں گے۔ اب آپ قریش اور غطفان قبیلوں کو بھاگنے اور پسپا ہونے سے روکنے کے لیے ان کے سامنے کچھ شرط رکھیں، اور ان میں سے یہ شرط بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے سرداروں کے چند بچوں کو آپ کے پاس گروی رکھے یا مہمانوں کی طرح رکھے یا امانت کے طور پہ رکھے تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ اگر اپنے بچوں کو وہ آپ کے ہاں نہیں روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں سازش کر چکے ہیں، ورنہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اپنے دوست قبیلے کے ہاں اپنے بچوں کو حفاظت کے طور پر رکھ لے۔ اس کے بعد آپ قریش کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ قریش نے کہا کیوں نہیں، آپ غطفان کے ایک نامی گرامی سردار ہیں، آپ کی بات میں وزن ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے قریش کو بھی اس طرح بات بتائی کہ یہود نے مسلمانوں سے گٹھ جوڑ کیا ہے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے بچوں یعنی قریش کے بچوں کو ضمانت کے طور پر یا مہمانوں کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے کہیں گے، اور بعد میں مسلمانوں سے مل کر کفارہ کی صورت میں ان بچوں کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے آپ کسی حالت میں ان کے حوالے اپنے بچے نہیں کرنا، اور یہی بات جا کر اپنے قبیلے میں بھی بتائی کہ یہود مسلمانوں سے مل چکے ہیں اور آپ یعنی غطفان اور قریش سے یہود سرداروں کے بچے گروی رکھنے کے لیے کہیں گے، پس اپنے بچے ان کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ وہ ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر لیں گے یا خود ان کو ہلاک کر دیں گے اور مسلمانوں کو کہیں گے کہ ہم اب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب دوسرے دن یہود نے قریش سے بچوں کی ضمانت مانگی تو انہوں نے انکار کیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہود نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل چکے ہیں،
اور اس کے علاوہ نعیم ابن مسعود کی بات بھی ان کو صحیح لگی۔ اور جب یہود نے غطفان سے بچوں کو گروی رکھنے کا کہا تو انہوں نے بھی انکار کیا، اور پھر ان تینوں قبائل کے درمیان بد اعتمادی، شک کی فضا قائم ہوئی اور انہوں نے آپس کا معاہدہ ختم کر دیا۔ پیارے دوستو، آئیے اب حذیفہ ابن الیمان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان مکہ میں پیدا ہوا، ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کے والد بھی اسلام کے دائرے میں داخل تھے، اور آپ کے والد نے شادی یثرب یعنی مدینہ سے کی تھی، اور ادھر ہی ان کا گھر بھی تھا، حالانکہ وہ مکہ میں بھی رہائش رکھتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دو جگہوں پر رہائش تھی۔ آپ کا اصل ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہجرت کے بعد نظر آتا ہے۔ جب مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی تیاری میں مصروف تھے کہ حذیفہ اور اس کے ابا الیمان مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں قریش کے لوگوں نے آپ کو پکڑا اور پوچھا کہ آپ باپ بیٹا کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ کافروں کو الیمان کے اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، البتہ یہ شک کر رہے تھے کہ کہیں آپ نبی علیہ السلام کی فوج میں شامل نہ ہو جائیں۔ الیمان نے کہا کہ نہیں، میں اور میرا بیٹا ہم دونوں اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو کفار نے ان کو بتایا کہ ہم اس شرط پر آپ کو آگے جانے دیں گے اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ مسلمانوں کی فوج میں شامل نہیں ہوں گے اور ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے، جس پر آپ نے ان کو وعدہ دیا کہ میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ بس اس طرح ان کی جان خلاصی ہوئی اور وہ مدینہ آ پہنچے۔ مدینہ میں اسلامی فوج تیار ہو رہی تھی تو آپ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے ابو جہل نے راستے میں روکا تھا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب میں کیا کروں؟ اپنا وعدہ توڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو اور جنگ میں شامل نہیں ہونا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزوں کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، اور ان میں سے ایک شہرت یہ تھی کہ ان کو رازدان رسول کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بعض لوگ ان کو صاحب رازدان رسول بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ ان تمام صحابہ کرام میں صرف ایک ہی صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور ساتھ کہا تھا کہ اس بات کو امانت رکھنا جس کی انہوں نے لاج رکھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دوران جنازے سے پہلے اس بات کا یقین کرتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، اور اگر نہیں تو حضرت عمر بھی جنازے سے غیر حاضر ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کو پہچانتے ہیں، اس لیے اگر کسی منافق کا جنازہ ہے تو وہ موجود نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ کیا میرا نام ان منافقین کے لسٹ میں ہے جو آپ کو اللہ کے رسول نے بتائی ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ نہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہا آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کو اس قسم کی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، جو لوگ میں نے اپنے وزارات میں یعنی حکومت میں بڑے بڑے رتبوں اور پوزیشن پر منتخب کیے ہیں، ان میں سے کسی کا نام اس لسٹ میں موجود تو نہیں؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں ہے، لیکن
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نام نہیں بتایا، یعنی صرف ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو کچھ عرصے بعد برخاست کیا۔ چند دنوں بعد پوچھا کہ آیا اب بھی کوئی اور میری کابینہ میں شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ جنگ خندق کے بعد انہوں نے تقریباً ہر جنگ میں حصہ لیا، فتح شام، رومن کے ساتھ جنگوں میں اور پرشین حکومت کے ساتھ مختلف جنگوں میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ البتہ پرشین حکومت کے ساتھ جنگ میں انہوں نے کلیدی رول ادا کیا۔ جب نعیم ابن مکرب جو کہ پرشین کے خلاف برسر پیکار تھے اور اس فوج کا کمانڈر تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں کمک چاہیے اور اس کی اشد ضرورت ہے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ 5000 فوج کا لشکر لے کر نعیم ابن مکرب کے لیے ایران کی طرف کوچ کریں، اور اس کے ساتھ نعیم ابن مکرب کو خط بھیجا اور کہا کہ آپ اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کا سپہ سالار ہوگا اور حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کا سپہ سالار ہوگا، یعنی تینوں اپنے اپنے افواج کے سربراہ ہوں گے، اور اگر نعیم ابن مکرب شہید ہو گیا تو حذیفہ تمام فوج کا سپہ سالار ہوگا۔ پھر ان دونوں لشکروں نے مل کر پرشین فوج کو شکست دی، ان کے بہت مشہور شہروں کو فتح کیا، جن میں عراق کے بڑے بڑے شہر بھی شامل تھے۔ اس وقت عراق بھی پرشین حکومت کے دارالسلطنت کے اندر شامل تھا، اور آج کل کا تہران بھی، جس کا نام اس وقت رے تھا، انہوں نے فتح کیا۔ ہمدان اور مدائن بھی انہی اوقات میں فتح کیا گیا تھا۔ کوفہ کا شہر بھی آپ نے پہلی دفعہ منتخب کیا تھا، بلکہ آباد کیا تھا، جو کہ بعد میں یہی شہر اسلامی مملکت کا دارالخلافہ بنا۔ آپ کو مدائن کا گورنر بھی منتخب کیا گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی ملکیت صرف ایک گدھا ہوتا تھا، بلکہ جب آپ بطور گورنر مدائن پہنچے تو لوگ استقبال کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ ایک گدھے کے اوپر سوار تھے، پھٹے پرانے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے، لمبے قد کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین سے لگ رہے تھے، اور ہاتھ میں خشک روٹی تھی اور اس کے اوپر نمک چڑک کر کھا رہے تھے، اور اسی حالت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔ جب شہر کے معززین جمع ہوئے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط نکالا، جس میں یہ لکھا تھا کہ حذیفہ ابن یمان آپ کا گورنر ہے اور اس کی تمام ضروریات آپ پوری کریں گے۔ جب آپ نے خط پڑھا تو شہر کے بڑوں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ کو کتنا مال و دولت اور ٹیکس چاہیے، جس پر آپ نے جواب دیا، ایک بندے کی خوراک اور ایک گدھے کے لیے سوکھا گھاس۔ یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نیا گورنر بہت بڑا ٹیکس لگائے گا، لیکن یہاں تو بات الٹ نکلی۔ اس طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو میٹنگ کے لیے مدینہ بلایا۔ وہ جس وقت پہلی دفعہ مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ ایک گدھے اور پرانے کپڑوں میں، اور پھر انہی کپڑوں میں واپس مدینہ آئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو بہت خوش ہوا، کھڑے ہو کر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے ملے اور پیار سے اور محبت سے کہا کہ حذیفہ، تم میرے بھائی ہو اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ اپنے وفات تک آپ مدائن کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، ان کے چند ہفتوں یعنی 40 دنوں کے بعد آپ بھی بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مرنے سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے کفن کے لیے کسی کو کہا کہ 2 سفید کپڑے کفن کے لیے لیتے آئیے۔ وہ لوگ سب سے نفیس اور قیمتی کفن لے آئے،
جو کہ تقریباً 300 درہم کی تھی۔ آپ نے جب اس کفن کو دیکھا تو کہا کہ جا کر یہ کپڑا واپس کر دو اور سب سے سستا کپڑا خرید کر لے آؤ، کیونکہ میں یہ کفن چند گھنٹوں کے لیے پہنوں گا اور اس کے بعد سب سے بہترین کفن پہنوں گا، اور یہ سب سے خراب کفن مجھے قبر میں اللہ کی اور فرشتوں کی طرف سے پہنایا جائے گا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے کون سا کفن پہنایا جائے گا۔ اپنے اس قیمتی کپڑے کو میرے اوپر کیوں ضائع کرتے ہو؟ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ قریب المرگ تھے تو رو رہے تھے، تو ارد گرد کے لوگوں نے ان کو تسلی دی، آپ کیوں روتے ہیں، حوصلہ کریں، آپ تو بہت اچھے اعمال لے کر جا رہے ہیں۔ جس پر آپ نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ کو بخشے گا یا نہیں۔ 36 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور اسی جگہ مدائن میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک دفعہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کون سے زمرے میں آتا ہوں؟ آیا میں مہاجر ہوں یا میں انصار کے زمرے میں آتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ آپ پیدا مکے میں ہوئے تھے اور بڑے بھی ادھر ہوئے تھے، لیکن آپ کی والدہ یثرب سے تھی اور وہ رہتی بھی مدینہ میں تھی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تاجر ہونے کی وجہ سے مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر بھی کرتے تھے، اور ان کا گھر مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پر تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حذیفہ، آپ کا دونوں سے تعلق ہے، آپ مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی، اور اس طرح آپ کا رتبہ بہت کم اصحابہ کرام کو نصیب ہوا کہ وہ دونوں کیٹیگریز میں موجود ہیں۔ اس جگہ میں حضرت حذیفہ ابن الیمان کے والد کی شہادت کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کو علم ہے کہ ان کے والد کا نام الیمان تھا۔ جنگ احد کے دوران الیمان کی عمر تقریباً 80 سال کی لگ بھگ تھی اور آپ ایک ضعیف بزرگ تھے۔ اسی طرح ایک اور انصار بزرگ جن کا نام ثابت ابن وقاش تھا، ان دونوں حضرات کو شہر کے اندر عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا۔ کچھ وقت بعد الیمان نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ہم کیوں اس جگہ بیٹھے ہیں، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، جلد ہی ہم ویسے بھی مر جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم میدان جنگ میں شہید ہو جائیں، اور اس طرح ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا اور اسلام کے لیے کچھ کر کے مر جائیں گے۔ بس ان دونوں نے بھی میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کیا اور دونوں نے اپنا اسلحہ سنبھالا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ جب الیمان اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں پہنچے تو اس وقت جنگ زوروں پر تھی۔ غلطی سے دونوں حضرات جب میدان جنگ میں داخل ہوئے تو غلط طرف سے داخل ہوئے، یعنی کفار کی طرف سے، کیونکہ ان کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ مسلمانوں کی فوج کون سی طرف سے لڑ رہی ہے۔ مسلمانوں نے خیال کیا یہ تو کفار کے لشکر کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے بھی ڈانپے ہوئے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے ان دونوں کو غلطی سے شہید کر ڈالا، حالانکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے اپنے باپ کو پہچان لیا اور چیخ چیخ کر اسلامی لشکر کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو میرے والد ہیں، لیکن ان کی آواز جنگ کے شور میں دب گئی اور وہ دونوں حضرات مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ الیمان غلطی سے شہید ہو گئے، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا ان صحابہ کرام نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلفیہ بتایا کہ ہم ان کو نہ پہچان سکے اور غلطی سے ہم نے ان کو شہید کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو معاف کیا اور اس وقت قرآن کی آیات پڑھی جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی کہ میں نے آپ سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ جنگ کے بعد نبی علیہ السلام نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معذرت کی اور کہا کہ ہم ان کا خون بہا دیں گے، کیونکہ ہماری فوج نے غلطی سے ان کو شہید کیا ہے، اور اس خون بہا کی قیمت 100 اونٹ ان کو دیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی اونٹ اسی وقت مدینہ کے فقراء میں تقسیم کی اور ایک اونٹ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ اس بات پر بھی صحابہ کرام میں
ان کی عزت کافی بڑھ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کسی بھی صحابہ کو برا نہیں کہا کہ آپ نے میرے والد کو مارنے میں اور قتل کرنے میں حصہ لیا، سب کو معاف کر دیا اور ساتھ کہتا رہا کہ میرے والد کی دلی خواہش تھی کہ شہید ہو جائے، اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ دے دیا اور میں اس بات پر خوش ہوں۔ اور اس جگہ میں ایک اور واقعہ بھی بیان کرتا ہوں جو کہ اس زمانے کی ہے۔ 1933 عیسوی کا ذکر ہے کہ دریائے دجلہ جو کہ ان کے مزار سے دور بہہ رہا تھا نے اپنا رخ تبدیل کرنا شروع کیا، اور اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ دریا مزار کو اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائے۔ تو اس وقت کے حکمران غازی ابن فیصل ابن حسین، جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتی ہے، نے فیصلہ کیا کہ ان کی جسد مبارک کو اس جگہ سے ہٹا کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے بادشاہ کے ساتھ علماء، فضلاء اور مفتی نے مل کر قبر مبارک کو کھولا اور ان کی جسد مبارک کو اس جگہ سے منتقل کر کے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ دفن کیا۔ پیارے دوستو، یہ تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالاتی زندگی کے بارے میں مستند کتابوں سے اخذ کیے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی حالات زندگی سن کر مستفید ہو جائیں۔